عورتیں کس سے پیدا کی گئیں؟ ٹیڑھی پچھلی سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھا لو، اگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو انہیں توڑ دو گے، اور ان کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے موافق ہر چیز پا جاؤ، اپنے موافق ہر چیز مل جائے کہ جو میں چاہتا ہوں میرے دماغ کے مطابق ہو۔ محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، خطبہ جمعہ کو سننے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا نظام انسانیت کے حوالے سے آدم و حوا کے ذریعے سے جاری فرمایا۔ ایک انسان کی، یا یہ کہہ لیجئے کہ کائنات کے سب سے پہلے انسان کی کو جو شناخت دی اللہ رب العالمین نے، وہ ایک شوہر کی پہچان دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی، انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی رہو کہاں؟ جنت میں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کائنات کے پہلے انسانوں کو جو پہچان دی وہ شوہر و بیوی کی پہچان دی، اور یہیں سے ایک خاندان کی تشکیل ہوتی ہے۔ ایک خاندان جو بظاہر ایک جوڑے سے تشکیل پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ محبت و مودت پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر اسی بات کو کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس پروردگار عالم نے رحمت و مودت کو پروان چڑھایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے، گویا کہ ایک انسان بطور شوہر اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے، ایک بیوی بحیثیت بیوی اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ آج ہماری پوری زندگی بے سکونی کا شکار ہے، گھر میں ہیں تو وہاں ہمیں سکون نہیں ہے، باہر ہیں تو وہاں سکون نہیں ہے۔ اب سکون تلاش کرنے کے لیے ہم بہت سارے طریقے اپناتے ہیں،
ہماری زندگی کی بے سکونی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس چیز کو جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سکون کا ایک سبب بنایا تھا، اس کے پورے مفہوم کو ہم نے چینج کر دیا ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ کا آپ جائزہ لیں، اسلامی شریعت اس میاں اور بیوی کے جوڑے کو یا اس رشتہ ازواج کو جو آسانی فراہم کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زناکاری مشکل ہونی چاہیے، نکاح آسان ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں ہم نے نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے اور زناکاری کو عام کر دیا ہے، مختلف پیرایوں سے، مختلف طریقوں سے۔ گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی اس نشانی کو پوری چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، بڑی مشہور حدیث، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شادی 4 چیزوں کی بدولت کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی چیز لجمالہا، حسن و خوبصورتی آدمی دیکھتا ہے، کوئی آدمی دیکھتا ہے لمالہا، کہ مال و دولت کیسی ہے، اور اسی طریقے سے ولحسبہا، حسب و نسب دیکھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کی سیرت کو دیکھا جائے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں معیار۔ آج ہم نے دولت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، اور اسی کی بنیاد پر جب تک شادیاں ہوتی تھیں، آج سے کچھ تھوڑا سا پہلے جائیے، 1-2 پیڑھی پہلے، آج ہمارے سماج میں جتنی بے سکونی پھیلی ہوئی ہے، جتنے طلاق کے ایشوز ہو رہے ہیں، آج سے 1-2 پیڑھی اوپر جائیے، وہاں یہ چیزیں نہیں تھیں، اتنی عام نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو تعلیم یہ دی جاتی تھی، ہمارے گھروں کے جو بیٹے ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، ان کو تعلیم یہ دی جاتی تھی کہ دین سے جڑو۔ بلکہ ہمیں یاد ہے، ہم بڑے چھوٹے چھوٹے زمانے میں ہمارے، کہ اگر کوئی عورت، جس طریقے سے آج ہمارے ہاں ایک عام ماحول بن چکا ہے بے پردگی کا، اگر ایسا کوئی ماحول ہوتا تھا، کوئی ایک عورت ایسی ہو جاتی تھی گاؤں میں، تو اس کو لوگ نام نکال دیا کرتے تھے، اس کی مثال دی جانے لگتی تھی، ارے فلانے کی طرح سے ہو گئے، فلاں کی طرح سے ہو گئے۔ یہ ہمارا ماحول تھا، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے گھروں کے بچوں کو، بچیوں کو ایک جو دینی حیا ہے، غیرت ہے، اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاک ہے، طاہر ہے، طہارت اور پاکی ہی کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے گھروں کے اندر یہ ایک کیفیت تھی کہ بے پردگی کو، اسی طریقے سے بے حیائی کو، اور اسی طریقے سے جو آج ہمارے یہاں تو باپ بیٹے اور ماں بیٹیاں سب بیٹھ کر کے عام ٹی وی پر دیکھتی ہیں، کوئی حیا غیرت نہیں ہے۔ اس وقت باتیں کرتے ہوئے بھی، ایسی کوئی بات کرتے ہوئے بھی گھروں میں عورتیں بچوں کو دور کر دیا، اگر 2-4 عورتیں آ جاتی تھی، کوئی سا معاملہ ہوتا تھا تو بچیوں کو دور کر دیا کرتے، بچوں کو دور کر، ان کے سامنے ایسی بات نہ کی جائے۔ یہ ماحول تھا ہمارے گھروں کا۔ آج ہم نے اس کو چینج کیا تو کیا؟ ہم نے آزادی کے نام پہ وہ سارے افعال جو شادی کے بعد ہوتے ہیں، ہم نے بچوں کو آزادی دے دی۔ وہ سب پہلے ہی محبت کے نام پہ،
تو کہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے نام پہ، مطلب عریانیت کو، بے حیائی کو اور بدتمیزی کو ہم نے اتنی آزادی دے دی، وہ ہمارے اندر اس حد تک سرایت کر گئی کہ ہم نے اس کو اپنی تہذیب کا حصہ مان لیا، ہم نے اس کو اپنی تہذیب کا حصہ مان لیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے نکاح کی، اگر کہیں جم آ گیا، نکاح ہو بھی گیا، تو جب سب سے پہلے ہمارے یہاں آپ لوگ جانتے ہیں ایک منہ دکھائی دیا کرتے تھے، پھر ایک رسم ہے، کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن لوگ شادی کے بعد شوہر بیوی کو منہ دکھائی دیا کرتا تھا، وہ سچی ہوتی تھی۔ آج کیا دیں گے؟ پہلے سے سب کچھ دیکھ چکے ہیں، وہ سارے افعال جو انسان کا ایک آرزو، سے یہ مت کہیے کہ ہماری آرزو نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے فطرت میں رکھی ہے، شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے، جو ایک آرزو، ایک تقاضا ہوتا ہے کہ انسان شادی کے بعد وہ فعال انجام دے گا یا اس طریقے سے اس سے لطف اندوز ہوگا۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد کیا کرو گے، کیا دیکھو گے، کون سی نئی چیز ہوگی؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دل گھر ہی سے مطمئن نہیں ہوتا، ہم پریشان رہتے ہیں دنوں رات۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا تھا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس سے باتیں کی جائے بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، مختصر میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جوڑے کو جو اللہ رب العالمین نے نشانی بنایا تھا اور اس کا ذریعہ بتایا تھا کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اس میں بے سکونی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہم نے وہ ساری چیزیں گوا دی ہیں، ساری چیزیں بدل دی، اور شریعت کی حدود سے نکل کر کے ہم اس حد پر پہنچ گئے کہ جہاں لا دینیت، لا مذہبیت، بے حیائی، عریانیت، فحاشی اور پتہ نہیں کون سی چیزیں جنم لیتی ہیں، پھر اس کو ہم تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے پیدا ہوتی ہے بے سکونی، بے چینی، اور پھر انسان وہاں نہ مودت رہتی ہے اور نہ پھر رحمت۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پروان چڑھایا۔ جب شوہر بیوی، ایک بیوی پتہ نہیں کس خاندان سے ہوتی ہے، ایک نیا فرد ہوتا ہے، ایک شوہر اس کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ محبت اس قدر پروان چڑھتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ یہ محبت، یہ مودت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ آج مودت و رحمت کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس چیز کو ایک نشانی قرار دیا، یہ شوہر بیوی کا رشتہ، یہ زوج کا رشتہ، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر انسان کو جو سب سے پہلا شرف دیا ہے، انسان ہونے کے ناطے آدم علیہ السلام کو شوہر کا، اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بیوی کا، یہ پہلی حیثیت ہے انسان کی۔ اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کو پہلی حیثیت دی ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مقدس، اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر، یعنی اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جو حیثیت دی وہ کون سی؟ شوہر اور بیوی کی۔ یہاں سے اس کے بعد پھر بہت ساری حیثیتیں نکلتی ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے، بہن کی حیثیت ہوتی ہے، ماں کی حیثیت ہوتی ہے، وہ ساری حیثیتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پہلی حیثیت یہ دی، کیونکہ یہیں سے کسی خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ انسان یہیں سے کسی خاندان کے لوازمات کو اکٹھا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے رشتوں کو محبت اور مودت سے باندھ دیا، اور پھر آگے ہمیں ایک دوسرے کے دائرے کار، ایک دوسرے کا جو دائرے عمل ہے
اس کی تعین کی، دونوں کا دائرۂ عمل الگ ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف کی روایت، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بڑی مشہور روایت ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے ارشاد فرمایا الرجل راع، آدمی کیا ہے؟ یہ بھی ایک ذمہ دار ہے، وہ ہوا مسئول عن رعیتی، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا و ولدہ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ گویا کہ مرد کے اور عورت کے دونوں کے دائرے کار کو الگ کر دیا گیا۔ شوہر کا دائرے کار یہ ہے کہ وہ باہر سے کمائی کرتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور کما کر کے گھر میں لے کے آتا ہے۔ عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی رکھوالی کرے، اس کی ذمہ داری اس کی ہے، اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، اس سے اسے قیامت کے بارے میں سوال ہوگا۔ دونوں کے دائرے عمل کو یہاں متعین کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر عورت کے مقام کو بلند کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں شادی کر کے عورت آتی ہے تو ہمارے یہاں تو بہت ساری برائیاں ہیں جن کا تذکرہ اگر ہم کرنے بیٹھے تو جمعہ کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس ہم سے یہ کہتا ہے، عورت کا مقام بتاتے ہوئے دونوں کے دائرے کار کو الگ کیا گیا، ذمہ داری بتائی گئی، اور پھر شوہر کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ زندگی کیسی گزارو؟ معروف کے ساتھ، معروف کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پر تکرار ہوتی ہے، اور ذرا ذرا سی بات پر اپنی انانیت کے لیے اور اپنی پتہ نہیں کون کون سی باتوں کے لیے ہم طلاق تک نوبت پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے شوہر کو حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ تمہاری بھلائی کی ہونی چاہیے، حسن سلوک کی ہونی چاہیے، معروف کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اللہ کے رسول فرماتے استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ پسلی انسان کی ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورتیں کس سے پیدا کی گئیں؟ ٹیڑھی پسلی سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھا لو، اگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو انہیں توڑ دو گے، اور ان کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے موافق ہر چیز پا جاؤ، اپنے موافق ہر چیز مل جائے کہ جو میں چاہتا ہوں میرے دماغ کے مطابق وہ ہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی زندگی میں جو تمہیں ناپسند ہوں گی۔ بیوی ہے، بہت سارے اس کے کردار ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں، اس کا انداز ایسا ہو سکتا ہے، اس کی بات کرنے کا انداز ہو سکتا ہے، لہجہ ہو سکتا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، اخلاق ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو ناپسند ہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کوئی چیز ہو سکتی ہے جو تمہیں ناپسند ہو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءً، ایک بات یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے کچھ بات اس کی تمہیں بری لگ رہی ہو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی میں تمہارے لیے بہت سارے بھلائی رکھ دی ہو۔ تمہیں کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیسے پیش آؤ؟ بھلائی کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ان کی بری لگے تمہیں، لیکن اس برائی کی وجہ سے ان سے طلاق لینا شروع مت کر دو، مارنا پیٹنا شروع مت کر دو، بلکہ صبر کر لو تھوڑا سا۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ، اللہ رب العالمین فرماتے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسی میں کوئی بھلائی رکھی ہو،
تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے معاملہ کریں؟ بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اور اسی طریقے سے انسان کو اسی بھلائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی حدیثیں، بلکہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی معاشرت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسی عمر میں کسی کی شادی ہو جائے تو وہ رشتہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ عمومی بات یہ ہے کہ رشتے خراب ہی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں آیا، کسی بیوی پر رشک نہیں آیا، حالانکہ اور بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کافی پہلے ہو گیا تھا، کہتی ہیں مجھے کسی بیوی پر رشک نہیں آیا۔ آیا تو کس پر آیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیوں؟ وجہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیوہار کا موقع ہوتا، تحفہ بانٹنے کی شروعات کر دے، خدیجہ کی سہیلیوں سے شروع کرو۔ کہیں مثال دے رہے ہیں کسی کوئی سی بات کی عورتوں کی تو خدیجہ کی مثال جا رہی ہے۔ کبھی قربانی کا دن ہے، قربانی کر رہے ہیں، اگر گوشت تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے خدیجہ کی سہیلیوں سے شروع ہو رہا ہے۔ کہتی ہے مجھے رشک نہیں آیا، آیا تو کس پہ آیا؟ خدیجہ پر آیا۔ کیوں؟ کیا خوبی تھی ایسی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر؟ یہ دونوں رشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو معاملہ تھا، وہ یہ ایسا حسن احسان پر مبنی تھا، ایسی قربانی اور ایسے جذبے پر مبنی تھا کہ اس کی مثال ڈھونڈنے پہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ حالانکہ دونوں میں عمر کا بہت بڑا تفاوت ہے، بہت بڑا تفاوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہاں ایک مثال ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں اور سادگی دونوں میں۔ آج ہمارے یہاں ایک معاملہ اور ہے، ایک شوہر، پہلے ہم اتنے بڑے بنتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا ثابت کرتے ہیں کہ شوہر کی نگاہ میں، بیوی کی نگاہ میں چاہتے ہیں کہ بس وہ ہم کو بالکل یا تو مطلب ایک دم ہائی سے ہائی درجے پر رکھے۔ بعد میں جب وہ کیریکٹر، وہ کردار کھلتا ہے تو ہم دھڑام سے زمین پر آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ ہوا نکل جاتی ہے، فس ہو جاتی ہے ساری۔ یہ کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبی بنائے جاتے ہیں، کافی گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بھاگ آتے ہیں۔ یہ نہیں میں مار کے آیا ہوں، توڑ کے آیا ہوں، یہ کر کے آیا ہوں، بڑا نہیں۔ ایک سادگی دیکھیے یہاں، ہے تو چھوٹی سی مثال لیکن ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ایک سادگی کا، کہ ہمیں اپنے گھروں میں اونچا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ ایک سادگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا پیش آیا ہے، میرے ساتھ ایسا پیش آیا۔ اب یہاں ایک کردار اور ہے جو آگے کا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہمارے بارے میں جاننے والے ہمارے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، ہماری بیوی ہوتی ہے۔ ہمارے خلوت سے بھی وہ واقف ہوتی ہے کہ ہم خلوت میں کیسے رہتے ہیں۔ جلوت میں تو ہم بڑے اچھے بن لیتے ہیں، بڑے باکردار بن لیتے ہیں، بہت اونچا بن لیتے ہیں، لیکن خلوت میں کیسے، حقیقت کیا ہوتی ہے بیوی جانتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وہاں بیان کرتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ ہرگز آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ مثال مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کی محبت اور یہ دونوں کی ازدواجی زندگی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ اتنا گہرائی میں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ ملاطفت و مودت و رحمت اس قدر پہنچی ہوئی، یہاں تک اس طرح سے سرایت کر چکی ہے
کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک آیا تو کس پہ آیا؟ خدیجہ پہ آیا. تو یہ محبت، یہ مودت اور یہ رحمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم حقیقی طور پر شریعت اسلامیہ کے مطابق اس چیز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تب جو اللہ رب العالمین نے جو نشانی بنایا ہے اس کو نشانی سمجھتے ہوئے سکون کا ذریعہ ہم بنائیں. اپنی زندگی کو بے سکونی میں ہم نے داخل کیا ہے، برباد کیا ہے اپنا سکون. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے ہی ہمیں سکون نہیں ملتا. ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں یار باہر ہی رہتے تو اس سے اچھا تھا. ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی. ہمارے گھروں کا ماحول ہوتا ہے کہ شوہر باہر سے گھر آتا ہے، یہ سوچ کے آتا ہے گھر میں سکون ملے گا. اللہ رب العالمین نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے. ہم گھر میں پہنچتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوچتے ہیں کہ یار باہر ہی رہتے اس سے تو اچھا تھا. تو یہ چیزیں جو شوہر و بیوی کی ہوتی ہیں، یہ دونوں کی، یہ ہمارے پورے خاندانی نظام کو درہم برہم کر دیتی ہیں. ہم بے سکون ہوتے ہیں، نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو پاتی. عورت بے سکون ہوتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، وہ چڑچڑی ہوتی ہے گھر میں. اس کا غصہ بچوں پر اترتا ہے، ہمارے والدین پر اترتا ہے، بہن بھائیوں پر اترتا ہے، اور پھر اس کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں سکون پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سکون کا سب سے پہلا ذریعہ یہی ہے کہ ہم صحیح طور پر اگر دین کو ترجیح دے کر کے اس عمل کو انجام دیں، دین کو اپنی نگاہ میں رکھیں. مال کو، آج ہمارے یہاں مال کا معاملہ یہ ہے کہ مال ہی کے لیے پتہ نہیں سب کچھ ہوتا ہے. بھائی عورت کیسی بھی ہو، شوہر جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ہمارے والدین کا کتنے ایسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بیچارے لڑکی کا شوہر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، داماد دیکھنے کے لیے، تو بھائی اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، فلاں ہے، دھما ہے. اچھا بھائی لڑکا کیسا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ وہ تو اتنا ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی تو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بعد میں جو ہے شادی ہو جائے گی تو سدھر جائے گا. یعنی سدھارنے کی مشین آپ بھیج رہے ہیں اس لڑکی کو. مطلب کئی ایسی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ باپ عالم ہے، بیٹی عالمہ ہے، اور شادی کر دے رہے ہیں. شادی کے 1-2 مہینے کے بعد لڑکی گھر پہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں نہیں جاؤں گی، بہتر ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی رہوں زندگی بھر، بلکہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہوتی ہے. میں نے کئی ایسی شادیاں ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اللہ کے لیے، اپنے لڑکوں کے لیے اگر آپ لڑکی دیکھیں یا لڑکیوں کے لیے اگر آپ شوہر دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم دین کو ترجیح دو ان کے لیے. ان کی زندگیاں تباہ و برباد مت کرو. آج آپ چند باتوں کے آپ کی نگاہ میں پیسے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر کوئی یہاں شوہر بیوی ایسے موجود ہیں کہ جن کی زندگی مودت اور رحمت پر گزر رہی ہو، ان سے پوچھو کہ ان کی نگاہ میں اس محبت اور رحمت کے بدلے میں اس مال و دولت کی کیا ہے. مال و دولت اہمیت نہیں رکھتی یہاں اگر محبت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا دین کو ترجیح دو. اگر یہ دین پر قائم ہوں گے دونوں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان دونوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا. لیکن اگر دین نہیں ہوگا تو یہ دنیا بھی تباہ ہوگی، غارت ہوگی، بے سکون ہوں گے، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہوں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اپنے خاندانی نظام کو بچانے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہمیں اپنے عائلی نظام، اپنے معاشرتی نظام اور ہمارے جو خاندانی اور سماجی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.